گزشتہ لیکچر میں جو 58واں تھا، آپ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے متعلق سماعت کیا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پیدا ہوئے تو ان کی کیا، حضرت ابراہیم کی کیا عمر تھی، اور حضرت اسحاق ان کے بہت بعد پیدا ہوئے۔ دوسری بات آپ نے سماعت کی تھی کہ وہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تیسری بات آپ نے سماعت کی تھی کہ حضرت ابراہیم کو بطور آزمائش حکم ربانی ہوا کہ آپ لے جا کر انہیں کھلے میدان میں چھوڑ دیں، تو کھلے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے ساتھ آپ شیر خوار تھی، سب تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ پھر زمزم کا کنواں وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کے ساتھ وہیں پر رہنے لگی، اور پھر وہ بھی آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح حضرت اسماعیل چلنے پھرنے کی عمر کے ہوئے تو پھر حکم ربانی ہوا کہ ان کی قربانی، اور قربانی کے واقعے کو بھی آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج کر ان کی طرف سے فدیہ دے دیا۔ آج کی گفتگو ہماری ذبیح کے بارے میں ہوگی کہ ذبیح کون ہے۔ گزشتہ بھی ذبیح کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہیں، اور بعد میں پھر حضرت عبداللہ کو بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں یا حضرت اسحاق ذبیح اللہ ہیں، اس پر ہم ویسے حضرت ابراہیم کی سیرت کے دوران بھی تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں، پھر تھوڑی روشنی ڈال لیتے ہیں تاکہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں تھے ان کو بھی ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ بڑے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، جو چھوٹی بیوی سے پیدا ہوئے۔ حضرت بی بی سارہ بڑی بیوی ہیں، ان کو حضرت اسحاق پیدا ہوئے، وہ بھی حضرت اسماعیل کے بہت بعد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 13-14 سال کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے، تو گویا پہلی بیوی سے جو لڑکا ہوا وہ چھوٹا ہے، چھوٹی بیوی سے جو لڑکا ہوا وہ بڑا ہے۔ اور قربانی کا واقعہ بھی حضرت اسماعیل کے متعلق ہے۔ لیکن جتنے بھی ذرائع کرسچنز کے ذریعے آتے ہیں ہم کو سورسز، ان سب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قربانی کا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہوا، لیکن وہ ہوا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ اس پر شروع ہی سے اسلامک اسکالرز اور دوسرے جو اسکالرز ہیں ان کی رائے الگ الگ رہی ہے۔ صحیح کیا ہے؟ کیا واقعی اسحاق علیہ السلام کا؟ تو اس پر تحقیقی نگاہ ہٹے ڈالی جائے تو اسحاق علیہ السلام تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کے وقت۔ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ پھر بات کیا ہے، ہمارے پاس 2 ذرائع سے معلومات پہنچی ہیں، ایک تو حضور کے ذریعے، ایک ان لوگوں کے ذریعے۔ حضور کے ذریعے جو معلومات پہنچی ہیں وہ ظاہر ہے صحابہ اور بعد والے ادوار میں تابعین، تبع تابعین، اس زمانے کے مورخین، محدثین، ان کے ذریعے۔ دوسری جو تعلیمات، جو سورس ہے ہمارے پاس معلومات کے پہنچنے کا، وہ یہ ہے یہودی عیسائی اسکالرز کے ذریعے۔ ہوا یوں کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بعد میں نبوت چلتی رہی، تو ان کے فالوورز نے اسحاق علیہ السلام کو اہمیت دی۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی بہت زمانے تک نہیں ہوا، تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اگنور کر دیا،
اور وہ اہمیت دیتے رہے اسحاق علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو اور ان کی والدہ بی بی سارہ کو۔ اب بی بی ہاجرہ چونکہ دوسری بیوی تھی، ان کو بھی اگنور کیے، بی بی ہاجرہ کو بھی اگنور، بی بی ہاجرہ کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو بھی اگنور، حالانکہ وہ بڑے بیٹے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی پورے تمام انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام، یہ سب ادھر کی برانچ میں، اور ادھر کی برانچ میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے دور دور تک۔ ان لوگوں نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ اسماعیل ذبیح اللہ وہ نہیں جن کو کے ذبح کے لیے لایا گیا تھا۔ اور یہی چیز کچھ سال پہلے ہمارے انڈیا میں سیریل بنا تھا بائبل، دی بائبل بول کے، اس میں بھی یہی بتائی گئی تھی۔ یہ دلیپ کمار صاحب اس میں ایکٹنگ کر رہے تھے۔ اس کو دیکھ کے بھی بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا اس وقت، کیونکہ اب پڑھنے کرنے لکھنا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سیریل دیکھ لیتے آسانی سے، دیکھ لے کہ صاحب ایسا ہے کہتے نا، ہاں بائبل پڑھے نہیں صاحب، وہ بائبل سیریل دیکھا، ٹھیک ہے، اپنے چیزیں پڑھنے کی توفیق تو نہیں ہوتی، سیریل دیکھتے لوگ، غلط، بالکل غلط، ایسا کیوں بولتے ہو لوگ؟ تو ان کو ایک طرح سے بی بی ہاجرہ سے چڑ ہے۔ تب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہماری قرآن میں بھی ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ کے دوسری بیوی ہونے کو وہ لوگ بیوی نہیں مانتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اہانت کرتے ہیں وہ لوگ، کئی واقعات ایسے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی بیٹا نہیں مانتے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خیر ان کا اپنا، ان کے نہیں ماننے سے کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں رکھا، جی ہاں، اور یہ فرما دیا کہ تمہاری مرضی سے کوئی نبی نہیں بنتا، نبی اللہ کے فضل سے بنتا ہے۔ نبی کس کے خاندان میں بھیجا جائے یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، تمہارے سوچنے سے نہیں ہوتا، یہ بتا دیے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کا زمانہ چل رہا تھا۔ اس وقت اسلامی مملکت بہت تیزی سے پھیلی ہوئی تھی اور بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، یہ لوگ ڈرے ہوئے دھمکے میں رہتے تھے۔ ایک موقع پر لکھا ہے محققین نے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک یہودی کو بلا کر دریافت کیا، وہ یہودی اسلامی تعلیمات سے امپریس ہو کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کو بولا بھائی تمہارے پاس کیا جھگڑا ہے؟ یہ قربانی کا واقعہ، تم لوگ بولتے اسحاق کے ساتھ ہے اور ہم لوگ بولتے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے پاس تو حدیث ہے، قرآن ہے، تم لوگ کیوں چکر کھائے؟ تو اس نے کلم کلا کہہ دیا، دیکھو صاحب سچی بات تو وہی ہے جو آپ بول رہے ہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو آپ لوگوں سے اختلاف کرنا ہے، بی بی ہاجرہ سے اور اسماعیل سے ان کو چڑ ہے، اس وجہ سے قربانی کے واقعے کو وہ لوگ ان سے ریلیٹ نہیں کرتے، غیر ان کو بھی معلوم ہے یہ واقعہ اسماعیل علیہ السلام سے ہے، بلکہ لیا کے ملاتے اسحاق علیہ السلام سے، تو صحیح وہی ہے جو آپ بول رہے ہیں۔ اب ان سب باتوں کے ذریعے یہ واضح ہوگا کہ یہ واقعہ اسماعیل علیہ السلام سے۔ اب میں موجودہ دور میں ایک سوال چھوٹا سا کرتا ہوں، اگر اسحاق علیہ السلام سے ریلیٹڈ وہ مانتے ہیں تو پھر ان کے پاس قربانی ہوتی کہیں کو نہیں؟ آج بھی ہمارے پاس ہر سال قربانی ہوتی اسماعیل علیہ السلام کی سنت سمجھ کے، پچھلے 1400 سال سے یہ سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو پتا چلا کہ وہ ان کے خالی گھمانے پھرانے کی باتیں ہیں۔ تو ذبیح کون، اس ٹاپک پر بعض لوگوں نے، ہمارے علماء نے بھی ان کی تفصیلات لکھ کر پھر فیصلہ کیا ہے۔ تو اسی طرح ہماری کتابوں میں بعض جگہ آ گیا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کی بات صحیح ہے، بلکہ سب دونوں کو ٹیلی کرنے کے لیے ان کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے، جاتے تھے آتے تھے۔ ایک بار آئے تو اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گزر چکی تھی،
اور گھر میں ان کے وہ موجود نہیں تھے. آپ آواز دیے اسماعیل اسماعیل، کیونکہ وہاں سے آ کے رہنے کی اجازت نہیں تھی. آپ کو تفصیلات اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں. آنے کے بعد جب آپ نے آواز دی تو لوگوں نے کہا کہ اسماعیل وہ گھر میں رہتے ہیں. وہاں جا کے آواز دیے تو اندر سے ایک عورت نکلی، پوچھے اسماعیل کا گھر ہے یہ؟ ہاں اسماعیل کا گھر ہے. بولی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بھائی مجھے اسماعیل سے بات کرنی تھی. وہ تو نہیں ہے. کہاں گئے؟ روزی لانے گئے، روزی روٹی کھانے کا انتظام کرنے گئے. اچھا ٹھیک ہے، وہ آئے تو کہہ دینا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں ان سے ملنے کے لیے، میں کیسا ہوں کیا ہوں مجھے دیکھ لو، میرا ڈال ڈول بتا دینا. اور کہا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، جو حالات تھے اس نے بتا دیا عورت نے. تو آپ نے جاتے جاتے کچھ پیغام دے دیا کہ جب وہ آئے تو یہ پیغام دے دینا. اتفاق سے وہ خاتون نے ناشکری کا مظاہرہ کیا، نہیں کئی دن کھانے نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. حضرت اسماعیل بعد میں آئے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ محسوس کرنے لگے کہ میرے والد کی بو آ رہی ہے. پوچھا کوئی آئے تھے؟ ہاں ایک ایسی صورت شکل کے ایک بزرگ آئے تھے. تو کیا ہوا پھر چلے گئے؟ ہاں چلے گئے. کہہ رہے تھے کہ وہ جلدی میں. اچھا کیا کہا انہوں نے؟ لیکن کہ انہوں نے کہا کہ کہاں گئے؟ میں نے کہا کہ وہ باہر گئے. اور پھر پوچھا کہ گھر میں کیسا چل رہا ہے؟ تو میں نے جو ہے بتا دیا. اور بھی کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دینے کے قابل ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ میرے والد محترم تھے، اور انہوں نے مجھے پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ فارغ ہو جائیے، اپنے گھر کو چلے جائیے، چھوڑ دیا. مطلب وہ میسیج میں ایک طرح سے انڈیکیشن تھا، وہ آپ سمجھ لیجیے. پھر کچھ دنوں کے بعد میں ایسی کبھی کبھی آتے تھے ابراہیم علیہ السلام مزاج پوچھنے کے واسطے. پھر جب آئے تو بہت دنوں کے بعد میں آئے. پھر آئے تو پھر ابراہیم اسماعیل اسماعیل پکارتے رہے. اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے. ایک دوسری خاتون آئی، بولے کیا ہے؟ کہاں ہے ابراہیم؟ اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہے روزی روٹی لانے کے لیے گئے. اچھا. تو کہا کہ گھر میں کیسا چل رہا ہے؟ تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، سب ٹھیک. کیا کھاتے آپ لوگ؟ گوشت کھاتے، پانی پیتے. اچھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ان کے گوشت میں بھی برکت دے، ان کے پانی میں بھی برکت دے. تو اس سے بعض علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس زمانے میں اناج وغیرہ نہیں کھایا جاتا تھا. ان لوگوں کی غذا وہی تھی، گوشت پانی. گوشت کھاتا کھاتے تھے، شکار کرنا، گوشت کھانا، تل بھن کے گوشت کھا لینا. ایون ہمارے آج کے دور میں بھی ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو ہاتھ دھوتے کرتے ہیں. ہم 3 انگلیوں سے نہیں کھا سکتے، حضور خالی 3 انگلیوں سے کھا سکتے تھے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں کے غذائیں الگ ہے، وہاں کی غذائیں الگ ہوتی تھیں. حضور کے عہد شریف میں ہمارے جیسا کھانا بریانی یہ سب نہیں رہتا تھا، سوکھی روٹی رہتی تھی. اب روٹی کو 3 انگلیوں سے کھا لینا آسان ہے آپ کے لیے، سالن کے ساتھ یا کسی سرکے کے ساتھ لگا کھانا آسان ہے. کھانا بولے تو چوتھی لگانا ہی پڑتا آپ کو. تو یہ تو اس وقت تک حضرت اسماعیل کے زمانے میں ابھی شکار کرنا، اس کو بھون کے کھا لینا، گوشت کھا لینا، اس کے اوپر پانی پی لینا، زمزم تو تھا ہی لوگوں کے لیے. تو بعض علماء سے لکھیں کہ اس وقت تک ابھی وہاں پہ اناج شروع نہیں ہوا تھا، اناج کا سسٹم عرب میں شروع نہیں ہوا تھا. خیر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے پیغام دے کے گئے کہ اب دہلیز ٹھیک ہے، چوکھٹ ٹھیک ہے، حفاظت کرو. تو حضرت اسماعیل پھر واپس آئے. پوچھے کہ کیا کوئی آیا تھا؟ ہاں آئے تھے، ایک صاحب آئے تھے ایسی صورت کی. تو وہ میرے والد تھے. کیا بول کے گئے؟ ایسا ایسا بولے. تو پھر یہ خاتون جو دوسری خاتون تھی، ان کی اولادیں ہوئی. تو ان اولادوں میں آگے چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، اور حضور کے اجداد میں یہ خاتون دادی بننے کے لائق تھی، اس لیے اللہ نے ان کو دادی بنایا. یہ ہونے کے بعد پھر ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے. کچھ وقفے سے آیا کرتے تھے. تقریباً 200 سال کے قریب عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پھر جب آئے تو آپ کو
حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور جب آپ ملاقات ہوئی تو درخت کے پاس بیٹھے تھے اور کہا اسماعیل علیہ السلام دیکھ کے پہچان لیے. اور تیسری بار جب آئے تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کے گھر بنانے کی تڑپ ہے, یہیں بنائیں گے. بالکل. تو ایک ٹیلا تھا کعبے کی جگہ, اسی مقام پر دونوں نے محنت کی, کوشش کی, اس طرح گھر کی تعمیر ہوئی. وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے یہی دو, ابراہیم علیہ السلام اور ان کو ساتھ دینے والے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. یہاں تک تو ان دونوں کا ذکر ہوا. اللہ نے چاہا تو آنے والے ایپیسوڈ میں ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر کعبہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج کی گفتگو حضرت اسماعیل کے حوالے سے یہ روکتے ہیں انشاءاللہ. اب آئیے چلتے ہیں سیرت پاک. سیرت پاک میں حضور کی طرف سے اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا ہے. اعلان نبوت تو ہو گیا, وحی کا سلسلہ تو شروع ہو گیا, لیکن شروع کے 3 سال بہت ہی خفیہ طور پر دعوت ہوتی رہی. اسی دوران حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چاچا ہیں, وہ بھی اسلام لے آئے. اور ان کے اسلام لانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا. حضرت امیر حمزہ سرکار کے چاچا ہیں اور حضرت عمر فاروق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی. در حقیقت یہ بڑے مشہور طاقتور آدمی تھے اور ان کے طرف سے اسلام کے خلاف کوششیں ہوتی تھی. اور یہ بھی عمر تھے, اور ایک اور شخص تھا جس کا نام بھی عمر تھا, مگر اس کی مزاج کی وجہ سے اس کو لوگ نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ کنیت سے پکارتے تھے. کنیت بولتے تو ابو کے ساتھ جو نام شروع تھا اس کو کنیت بولتے. وہ کنیت سے جس کو پکارتے تھے اس کا نام عمر بن ہشام تھا. یہ عمر بن خطاب تھے. تو سرکار نے اللہ سے دعا کی, فرمایا عرض کیا اللہ دونوں میں سے کسی ایک عمر کو دے دے, دونوں میں سے کسی ایک عمر کو دے دے تاکہ اسلام کو قوت ملے. تو وہ عمر بن ہشام کو چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ, عمر بن خطاب کو سرکار کے حوالے کر دیے. اب آپ سن کے حیران جائیں گے وہ عمر یا عمر بن ہشام بولتے ہیں. وہ عمر بن ہشام یا عمر بن ہشام جو ہے اس کا یہ نام مشہور نہیں ہے, اس کو شہرت اس کی کنیت سے ملی. اس کی کنیت ابو جہل ہے. یہ دونوں پاورفل لوگ تھے. یہ 2 پاورفل لوگوں میں سے ایک پاورفل لوگ آدمی یعنی حضرت عمر بن خطاب کو اللہ کی طرف سے سرکار کے حوالے کر دیا گیا. اور پھر اس وقت جو حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ عمر سے اسلام کو عزت دے, تو حضرت عمر سے اسلام کو عزت ملی. وہ جب تک موجود تھے اسلام کی عزت کا باعث بنے, پھر وہ خلیفہ بھی بنے, ان کے ذریعے بھی عزت ملی اسلام کو. ان کی اولادوں میں بھی ایسی شخصیتیں گزری ہیں جن کے ذریعے اسلام کو عزت ملی. آج بھی حضرت عمر کی خدمات کو یاد کر کے ہم خوش ہوتے ہیں تو حضور کی دعا سے. اس لیے بولتے ہیں سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر سرکار کے مراد ہیں. یعنی حضور نے جن کو مان کے لیا ہے اللہ تعالیٰ سے, تو یہ ان کی اپنی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جوڑ دیا. اور یہ تقریباً اس وقت ہوا جب 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. 40ویں مسلمان کے طور پر حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ کو وابستہ اسلام کیا. انشاءاللہ اس تفصیل کو آگے دیکھیں گے. آج کی گفتگو یہیں روکتے ہیں.